अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, हर शर और हर फितने से महफूज रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको, आपके वालिदैन और आपके उस्तादों का सदका जारिया बनाए, अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अखलाक व किरदार और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जैसा ईमान नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जानेंगे। आपने ज़रूर इनके तक़वे के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा। बहुत ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले थे। बच्चों, ज़माने जहालियत में हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। मदीना में रहते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन ईमान ले आए। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान तो नहीं लाए थे, लेकिन बच्चों उनकी अभी भी हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह से बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। आप इसमें मिलते भी रहते थे। और बच्चों, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर में एक कमरे में बहुत ऊंची जगह चबूतरे पर एक बुत रखा हुआ था। रोज सुबह उठकर सबसे पहले बुत को सलाम किया करते थे। बुत को सबसे महंगी, सबसे उम्दा इत्तर यानी खुशबू जो है वो लगाया करते थे और बुत को बहुत ही कीमती और रेशमी कपड़े भी पहनाया करते थे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु तिजारत किया करते थे, उनकी एक दुकान भी थी। एक दिन हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु तिजारत की गरज से घर से निकले। उन्होंने रास्ते में एक बहुत बड़ा हुजूम देखा, बहुत रश था। पता चला कि जंगे बदर से कामयाब होकर मुसलमान लौटे हैं। सब बहुत खुश थे मुसलमान। जबकि इन मुसलमानों के साथ कुरैश के कैदी भी साथ लाए जा रहे थे। ये कौन थे? आपको पता है ना, जंगे बदर में बहुत सारे कैदी भी बन गए थे। 70 मुशरिकीन मक्का कत्ल कर दिए गए थे और 70 ही कैद भी कर लिए गए थे। कुरैशी मक्का के ये कैदी सर झुकाए जिल्लत और रुसवाई की तस्वीर बने हुए मुसलमानों के साथ साथ चल रहे थे। अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े ही ताज्जुब और हैरानगी से बहुत ही हैरान और परेशान होकर ये मंजर देख रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी तो बुत परस्त थे ना। अचानक अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु की नज़र एक नौजवान पर पड़ी जिसे ये जानते थे। तो इन्होंने उससे पूछा, अब्दुल्ला बिन रवाह का क्या हुआ? इन्हें फिक्र हुई कि कहीं वो शहीद तो नहीं हो गए। ज़ाहिर है थे तो उनके दोस्त ना। उस नौजवान ने बताया कि अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह अन्हु फतह याब होकर खुशी खुशी वापस पलटे हैं। ये सुनकर अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु मुतमिन हो गए, क्योंकि उनकी अभी भी उनके साथ दोस्ती बरकरार थी, मुलाकातें भी होती थी और हर दफ़ा हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु को वो इस्लाम लाने की दावत देते थे, उन्हें शिर्क से रोकते थे। बच्चों, एक दिन क्या हुआ, अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी दुकान पर खरीदो फरोख्त कर रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था उस वक्त उनके घर में क्या चल रहा है। उस वक्त उनके घर में ये चल रहा था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दोस्त हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु को मिलने आए। वो चाहते थे कि अपने दोस्त को इस्लाम कबूल करने की दावत दें। क्या देखते हैं कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी सहन में बैठी हुई हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने सलाम किया और पूछा कि अबू दरदा कहाँ है।
بیوی نے بتایا وہ دکان پر ہیں، بس تھوڑی سی دیر میں آنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ نے اجازت لی اور اس کمرے میں چلے گئے جہاں ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بت رکھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ نے بغل سے کلہاڑی نکالی اور بت پر زوردار وار شروع کر دیے۔ وہ کلہاڑی سے وار کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، جس کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے یعنی معبود بنایا جاتا ہے وہ باطل ہے یعنی جھوٹ ہے، جس کو بھی اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے وہ باطل ہے، یعنی صرف اللہ ایک ہے، باقی جس کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے کہ جی وہ بھی معبود ہے تو یہ سب باطل ہے، جھوٹ ہے۔ جب بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو وہ گھر سے فوراً باہر نکل گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیوی بت خانے میں داخل ہوئیں۔ جب انہوں نے دیکھا بت کے ٹکڑے چاروں طرف کمرے میں پھیلے ہوئے ہیں تو ان کے اوسان خطا ہو گئے، ہوش ہی اڑ گئے ان کے۔ انہوں نے غم کی شدت سے رونا شروع کر دیا، وہ نوحہ کرنے لگیں، سینہ پیٹنے لگیں اور بار بار کہتی رہیں، ابن رواح تو نے مجھے ہلاک کر دیا، ابن رواح تو نے تو ہمیں قتل ہی کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو دردہ رضی اللہ عنہ گھر پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کمرے کی دہلیز پر بیٹھی زاروں کے تار رو رہی ہیں۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا کیا ہوا؟ بیوی روتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری غیر موجودگی میں ابن رواح رضی اللہ عنہ گھر میں آئے تھے، وہ اجازت لے کے کمرے میں داخل ہوئے لیکن اس نے دیکھے ہمارے بت کے پرخچے ہی اڑا دیے، جاؤ جا کے دیکھو اندر کیا ہوا، اس نے کس قدر ظلم ڈھایا ہے ہمارے بت کے اوپر، ہماری تو دنیا ہی لٹ گئی، افسوس میں نے اسے اندر کیوں جانے دیا، ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں بت کی مار نہ پڑ جائے۔ پھر کہنے لگی ہمارا اب کیا بنے گا؟ ابو دردہ جب اپنے بت کے ٹکڑے ہر طرف انہوں نے پھیلے ہوئے دیکھے تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے، بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ سے انتقام لینے کا، بدلہ لینے کا پکا ارادہ کر لیا۔ لیکن کچھ دیر بعد ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر انہیں خیال آیا اگر اس بت میں کوئی خوبی ہوتی، یہ کسی کام کرنے کے قابل ہوتا، اس کا اہل ہوتا، اور اگر واقعی یہ معبود ہوتا تو یہ ضرور اپنا بچاؤ کرتا، دفاع کرتا۔ ہم اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اسی سے سب کچھ مانگتے ہیں، یہ ہمیں کیا دے سکتا ہے، یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتا، یعنی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ بچوں یہ خیال آتے ہی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے دل کی دنیا جو ہے نا وہ بدل گئی، یعنی دل ہی بدل گیا، دل تو اللہ بدلتا ہے نا۔ وہ فوراً حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، انہیں اپنے ساتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اپنے محلے میں اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے سب سے آخری خوش قسمت انسان تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چمکتا ہوا چہرہ دیکھا فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا۔ انہیں اس بات کا شدید احساس رہتا تھا کہ ایمان لانے میں انہوں نے دیر کر دی، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اب نیکیوں میں دوڑ لگا دی تھی، علم و تقوی حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے، پوری محنت اور یکسوئی کے ساتھ وہ علم حاصل کر رہے تھے، وہ علم کی طرف ایسے لپکتے تھے، ایسے آگے بڑھتے تھے جیسے کہ کوئی پیاسا پانی کے چشمے کی طرف لپکتا ہے، دن رات علم سیکھنے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور عبادت کرنے میں مشغول رہتے تھے۔
انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا، آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے لگے۔ تجارت کو انہوں نے چھوڑ دیا، خیر بات کہہ دیا۔ ایک شخص نے پوچھا، آپ نے تجارت کیوں چھوڑ دی؟ انہوں نے جواب دیا، میں اسلام لانے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے ایک بہت ہی مصروف تاجر تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، یعنی اسلام جب میں نے قبول کر لیا تو اس کے بعد عبادت اور تجارت کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا مشکل ہو گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن میں کامیاب نہیں ہوا، لہٰذا میں نے تجارت چھوڑ دی اور ہر وقت اب دین سیکھنے اور اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے میں مصروف ہو گیا ہوں۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اب تو مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ مسجد کے دروازے پر میری دکان ہو اور باجبات میری کوئی بھی نماز قضا ہو یعنی فوت ہو جائے اور میں خرید و فروخت کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے ایسی تجارت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر بچوں وہ کہنے لگے کہ اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا حرام قرار دے دیا ہے۔ میں تو بس صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کو تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی۔ بچوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے تجارت بھی چھوڑ دی اور ہر قسم کی دنیاوی نعمت سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی، یعنی مکمل طور پر بے رخی اختیار کر لی، یعنی انہیں کوئی دلچسپی نہیں رہی دنیا کی نعمتوں میں۔ اور بچوں، وہ صرف اتنا ہی کھاتے تھے جس سے ان کی کمر سیدھی رہ سکے، یعنی چل پھر سکیں۔ وہ اللہ کی ناراضگی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ ان کے تقوی کے بڑے ہی دلچسپ واقعات ہیں جن پر انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔